بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعات کی دنیا میں محمد مرتضیٰ نور حاضر ہے۔ آج دو ممتاز تعلیمی شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں۔ میں ان کا بریف انٹروڈکشن کرا دوں۔ پہلے ہمارے مہمان اسپیشلی طور پر سکردو سے آئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مسعود اختر صاحب۔ اس وقت وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف بلتستان سکردو میں۔ 33 سال سے زائد کا ان کا تجربہ ہے۔ 130 سے زائد تحقیقی مقالات اور متعدد بین الاقوامی ایوارڈ کے حامل ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں۔ دوسرے ہمارے مہمان پروفیسر ڈاکٹر انجینئر جمیل احمد صاحب ہیں۔ اس وقت وائس چانسلر ہیں مسلم یوتھ یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی 33 سال سے زائد کا تجربہ ہے۔ الیکٹرانک انجینئرنگ کے ماہر ہیں۔ 7 کتابوں اور 100 سے زیادہ تحقیقی جو مقالات کے مصنف ہیں۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے سابق منتخب رکن بھی ہیں، ماسٹر ٹرینر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی بہت زیادہ علمی خدمات ہیں۔ میں دونوں مہمان شخصیات کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہوں گا۔ جی پروفیسر ڈاکٹر مسعود اختر صاحب، آپ بھی تھوڑا سا اپنے کیریئر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کیجیے گا۔ یہ تو میں نے تھوڑا سا مختصر تعارف کروایا تھا، تو آپ ذرا ڈیٹیل میں ذرا اپنا تعارف کروا دیجیے گا۔ جی میں اس وقت وائس چانسلر یونیورسٹی آف بلتستان سکردو۔ میں نے آج سے 6 ماہ پہلے یونیورسٹی آف بلتستان جوائن کی تھی۔ میری ایجوکیشن میں 88 کا گریجویٹ ہوں فرام دا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد۔ 91 میں نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی 95 میں لنکن یونیورسٹی نیوزی لینڈ سے 2005 میں نے پوسٹ ڈاک کی ان بایو ٹیکنالوجی اینڈ مالیکولر بایولوجی میں۔ آئی ہیو مور دین 33 ایئرز ایکسپیرینس ایٹ دی different institutions of the country, especially in the University of Agriculture فیصل آباد، جہاں میں نے more than 20 years جو میں نے in the capacity of lecturer, assistant professor اور associate professor۔ اس کے بعد in 2013 I joined the وہاب زکی یونیورسٹی ملتان۔ وہاں میں more than 11 years in the capacity of Dean Faculty of Veterinary سائنسز میں نے سرو کیا، اور الحمدللہ وہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ فیکلٹی آف ویٹنری سائنسز میں نے اسٹیبلش کی۔ اور ویری ریسنٹلی 19 نومبر 2025 کو میں نے یونیورسٹی آف بلتستان جوائن کی سکردو میں۔ جی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آگے بھی آپ کی یونیورسٹی کا بھی ہم تعارف جانیں گے۔ جی پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، آپ بھی تھوڑا سا بریف ہمارے ناظرین کو اپنے جو سفر ہے آپ کا پریکٹیکل لائف کا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی شکریہ جی مرتضیٰ نور صاحب، آپ نے ہمیں دعوت دی، یہاں بلایا، آپ کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے کہا، میرا نام ڈاکٹر جمیل احمد ہے۔ پرائمرلی آئی ایم الیکٹرانک انجینئر۔ آئی ڈیڈ مائی بیچلرس ان الیکٹرانک انجینئر فرام این ای ڈی یونیورسٹی کراچی۔ پھر اس کے بعد ماسٹر کیا نس سے، پھر پی ایچ ڈی اسپلٹ تھا پاکستان اور این ٹی یو سنگاپور سے۔ پھر اس کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلوشپ، اور تقریباً گزشتہ فار دا لاسٹ اباؤٹ 33 ایئرس آئی آفٹر دس پروفیشن بائی چوائس، اور میں اسی فیلڈ میں ہوں۔ 18 سال تقریباً کراچی رہا، اور 2008 سے میں اسلام آباد میں ہوں، اور میں نے رفاع یونیورسٹی میں بھی 9 سال جاب کی ایز اے ڈین، اور اس کے بعد 11 مہینے جاب کی ایز اے وائس چانسلر ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اس وقت میں مائی یونیورسٹی اسلام آباد وائس چانسلر کے طور پہ سروس اپنی دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں بھی میں الیکٹڈ ممبر رہا، الیکٹرانک کی سیٹ پہ 2 مرتبہ، اور اس میں جو میری خدمات تھی ایز اے ڈفرینٹ کمیٹیز میں، اور اس کے ساتھ ماسٹر ٹرینر او بی پہ وہ تمام میں کرتا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی سپرویژن ہے، جو ریسرچ ہے، فنڈڈ پروجیکٹس ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو کہ ایک ہائر ایجوکیشن میں ہوتی ہیں، ان سے میں منسلک رہا ہوں، اور اس وقت میں مائی یونیورسٹی وائس چانسلر کے طور پہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ جی شکریہ سر۔ جی پروفیسر ڈاکٹر مسعود اختر صاحب، یونیورسٹی آف بلتستان ایک شمالی علاقہ جات کے سکردو کے خوبصورت علاقے میں واقع ہے۔ یہ یونیورسٹی کیا کیا پروگرام آفر کر رہی ہے، کتنی فیکلٹیز ہیں، اور کس طریقے سے یہ ادارہ جو ہے شمالی علاقہ جات کے نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کر رہا ہے؟ یونیورسٹی آف بلتستان میں 2 فیکلٹی ہیں، جس میں فیکلٹی آف نیچرل سائنسز اور فیکلٹی آف سوشل سائنسز، اور ویری ریسنٹلی وی ہیو اسٹیبلش دی فیکلٹی آف لائف سائنسز۔
ہم بی ایس کے 16 پروگرامز جو ہیں وہ ہم بی ایس کے آفر کر رہے ہیں، جس میں 11 ڈپارٹمنٹس ہیں، اور 6 ڈپارٹمنٹس میں ہم ایم فل جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور 2 میں ڈاکٹرل پروگرام جو ہے ہم آفر کر رہے ہیں۔ ہمارا جو سب سے فلیگ شپ پروگرام ہے دیٹ از دی بی ایس کمپیوٹر سائنس، جس میں ہمارے 3 ڈفرینٹ بی ایس پروگرام ان کمپیوٹر سائنس وہ اس وقت جو ہے یونیورسٹی آف بلتستان میں چل رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ یہ علاقہ جو ہے یہ ٹورزم کی سینس میں یہ دنیا میں دیٹ از ون آف دی بیسٹ پلیس ان دی ورلڈ، اور دیٹس دی ریزن کہ ہمارا جو بی ایس ہاسپٹیلٹی اینڈ جو ٹورزم ہے دیٹ از ون آف دی بیسٹ پروگرام آف دی یونیورسٹی آف بلتستان۔ اس کے ساتھ ساتھ بی ایس انوائرمنٹ سائنسز، ارتھ اینڈ انوائرمنٹ سائنسز دیٹ از آلسو ویری اٹریکٹیو، اور ہمارے اس وقت مور دین 4000 اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں مور دین 60% فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں۔ دیٹ از ویری انکریجنگ بینگ اے وائس چانسلر آف دی یونیورسٹی آف بلتستان کے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی ارننگ جو ہے وہ اپنے طور پہ کر کے اپنے جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ خود پورا کر رہے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے سر، یہ پاکستان کے دوسرے نوجوانوں کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے کہ جیسے ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بجائے پیرنٹس کے اوپر بوجھ بننے کے اپنے آپ کو اس ارننگ ہینڈ کے طور پہ بھی کریں اور وہ کنٹریبیوٹ بھی کریں اپنی فیملی کے لیے۔ جی سر، پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، مسلم یوتھ یونیورسٹی اسلام آباد، اس کے بارے میں سر تھوڑا سا بتائیے گا، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اس وقت اس کی کتنی فیکلٹیز ہیں، کتنے ڈسپلنز میں، اور کون کون سے پروگرام آفر ہو رہے ہیں؟ اس میں اس طرح ہے کہ پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ مائی یونیورسٹی 2013 میں چارٹر اس کو گرانٹ ہوا، یہ ایک فیڈرل پرائیویٹ چارٹر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2015 میں کلاسز شروع ہوئی تھیں ان کی کمنسمنٹ۔ انیشیلی کیمپس اسٹارٹ ہوا تھا G10 سے، لیکن اس وقت ایک بہت اچھا بڑا خوبصورت کیمپس ہے 200 کینال پہ، جاپان روڈ پہ، بڑا خوبصورت لینڈ اسکیپ کے ساتھ ہے، اور اس وقت ہماری 8 فیکلٹیز، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 15 ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں 20 انڈر گریجویٹ پروگرامس اور 21 جو ہیں پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں۔ پوسٹ گریجویٹ میں دونوں ہیں، بیچلر اس ماسٹر بھی ہے، ایم فل جس کو ہم لوگ بولتے ہیں سم ٹائم، اور PhD بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہماری ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں، جس طرح فیکلٹی آف کمپیوٹنگ ہے، فیکلٹی آف انجینئرنگ ہے، الائڈ ہیلتھ ہے، فیکلٹی آف فارمیسی ہے۔ یہ 8 فیکلٹیز ہیں ہمارے پاس، اور اس وقت ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے جس میں کہ ہم پروگرام آفر کر رہے ہیں، اور اس وقت ہماری اسٹرینتھ تقریباً 2500 کے قریب ہمارے اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ ہے۔ تو اس میں الحمدللہ ہمارا کوئی بھی پروگرام ایسا نہیں ہے جو کہ اس کی ریگولیٹری باڈی یا HEC سے ریکگنائز نہ ہو۔ تمام پروگرام الحمدللہ جو ہمارے نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں، پاکستان کی جتنی بھی ریگولیٹری باڈیز ہیں جو اس کی ریسپیکٹیو ہے، مثال الائڈ ہیلتھ کی ہے، یا پھر فارمیسی کونسل ہے، انجینئرنگ کونسل ہے، ان تمام سے ریکگنائز ہیں، اور HEC سے ریکگنائز ہے اس وقت۔ جی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ اب ایک اور اہم جو موضوع ہے، اب اس طرف ہم آتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مسعود اختر صاحب سے، کہ ایک طرف ہم یہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم اتنے لوگ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم مارکیٹ میں یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جی جو ریکوائرڈ سکلفل لوگ ہیں، یا جن کے پاس وہ ریکوائرڈ جو کوالیفیکیشن ہے وہ جو ہے وہ ہمارے پاس وہ لوگ مل نہیں پا رہے، وہ ایکسپرٹس ہمیں نہیں مل پا رہے۔ تو سر اس مس میچ کو کیسے ہم برج کر سکتے ہیں؟ اور آپ کی یونیورسٹی جو ہے نا سر، آپ نے تو امپلائبلٹی کے بارے میں بتایا کہ ماشاءاللہ وہ ہے، اور مزید آپ جو ہمارے گریجویٹس ہیں ان کی امپلائبلٹی کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ جب سے میں نے یہ یونیورسٹی جوائن کی ہے، یونیورسٹی آف بلتستان، ہمارے 3 ٹیکنالوجی انکوبیشن سینٹر ہیں۔ دیز آر ان دی 3 ڈسٹرکٹس آف دی سکردو، وہ کھرمنگ ہے، کھپلو ہے، اور شگر ہے۔ وہاں ہم نے 3 ٹیکنالوجی انکوبیشن سینٹر آپریشنل کیے ہیں، اور وہاں ہم جو شارٹ ٹرم ٹریننگ پروگرام جو ہے اسکل جو ہے ٹریننگ پروگرام وہ ہم نے اسٹارٹ کیے ہیں، اور ہم نے لوگ، اور جو ینگسٹر ہے
ان کا بڑا ہی انکریجنگ رسپانس رہا ہے. ویری ریسنٹلی ہم نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اسکردو ہے وہاں لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ ایگریکلچر اور لائف سٹاک اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم پہ ہے. اور کیپنگ ان ویو ہم نے وہاں تینوں ٹیکنالوجی انکوبیشن سینٹرز میں ہم نے لائف سٹاک مینجمنٹ کے کورسز سٹارٹ کروائے. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس تینوں سینٹر میں جو 25 سیٹس تھی، لیکن وہاں مور دین 75 اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا، تو جس میں مور دین 70% فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں. ہم نے ود دی کوآرڈینیشن آف دی لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان وہاں کے ریسورس پرسن لیے اور ہم نے لائف سٹاک مینجمنٹ کی جو ٹریننگ تھی وہ سٹارٹ کروائی. اور الحمدللہ اس ٹریننگ کے بعد ان لوگوں کا جو فیڈ بیک آیا، میں نے جو ان کا کنکلوڈنگ سیشن تھا میں وہاں جو ہے وہ میں نے خود بھی وزٹ کیا. اور جب مجھے اسٹوڈنٹ سے وہاں سے انفارمیشن ملا جنہوں نے یہ شارٹ ٹرم لائف سٹاک مینجمنٹ کی جو ٹریننگ حاصل کی، انہوں نے کہا کہ سر اب ہم اس ٹریننگ کے بعد ناؤ وی آر ایبل کہ ہم سائنٹیفک لائنز پہ جو لائف سٹاک فارمنگ ہے اسمال اسکیل پہ ہم شروع کریں گے. اسی طرح ہم نے وہاں ہینڈی کرافٹ کی جو ٹریننگ ہے وہ 3 ماہ کی وہ ٹریننگ شروع کی ہے فار دی فیمیلز. وہ بھی ہم نے تینوں سینٹرز میں تینوں ڈسٹرکٹس میں، اور اٹس اے ویری انکریجنگ رسپانس وہاں کی جو لوکل کمیونٹی جو ہے اس کا ہے. باقی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو بی ایس پروگرام ہے اس کا جو اپرووڈ کریکولا ہے فرام دی ایچ ای سی، تو اس میں جو ہے وہ اس میں اسپیس ہے کہ ہم کچھ اپنے طور پہ انٹرنشپ جو یا یو کین سے کہ ہینڈز آن ٹریننگ کے کچھ جو کریڈٹ آرز ہیں وہ ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں. اور ویری ریسنٹلی ہم نے اپنا جو بی ایس کے جو کریکولا ہیں ہم نے ان کو ریوائز کیا ہے، اور ایز پر ایچ ای سی جو ہمیں انہوں نے اسپیس دی ہوئی ہے کہ ہم 5 سے 6 کورسز ہم ایسے ایڈ کر سکتے ہیں جس میں ہینڈز آن ٹریننگ ہو، یا وہ آپ کی جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن اور وہاں کی جو انڈسٹری ہے اس کی نیڈ کے اکارڈنگلی ہو. تو ہم نے اس میں ہینڈز آن ٹریننگ جو ہے اس کے کورسز جو ہے سٹارٹ کیے ہیں، اور ہوپ فلی انشاءاللہ اس کا ایک اچھا امپیکٹ جائے گا اور یہ ایز پر نیڈ آف دی انڈسٹری ہوگا انشاءاللہ. بالکل صحیح. یہ بہت ضروری ہے کہ ہینڈز آن ٹریننگ کا اور بچوں کو ایک پریکٹیکل جو ایکسپوجر ملنا چاہیے. جی پروفیسر ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ کیونکہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے بھی سابق الیکٹڈ ممبر بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ماسٹر ٹرینر بھی ہیں. امپلائبلٹی آف دا یوتھ، یہ سر جو ہمارے خاص طور پہ یونیورسٹی گریجویٹس ہیں ان کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ یونیورسٹیز کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اور اسپیشلی ہم آپ کی یونیورسٹی کی بات کرنا چاہیں گے کہ آپ نے کون سے اقدامات اٹھائے ہیں کہ جو مسلم یوتھ یونیورسٹی کا جو گریجویٹ ہے اس کی امپلائبلٹی کو بہتر کیا جا سکے؟ شکریہ جی. آئی تھنک کہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور بڑا پرٹیننٹ سوال ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی تقریباً 63% کے قریب جو پاپولیشن ہے وہ ہمارے یوتھ پہ ہے، اور تقریباً وہ 39 ملین اس وقت لوگ بچے ہمارے یونیورسٹیز میں ہیں. امپلائبلٹی کا واقعی بہت بڑا ایشو ہے، لیکن میں اس فورم پہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کروں گا. دیکھیے 3 طرح کا کنٹریبیوشن ہے. ایک تو ہے انڈیویجول کنٹریبیوشن ہے، جی میں اپنی کیپیسٹی میں کر دوں، ڈاکٹر مسعود صاحب کر دیں، مرتضیٰ صاحب کر دیں، وہ انڈیویجول کنٹریبیوشن ہے. دوسرا انسٹیٹیوشنل کنٹریبیوشن ہوتا ہے، جی میری یونیورسٹی ہے، کچھ پالیسیز بنا لی ہم نے، اسٹوڈنٹ کو اپنا اسکل اچھا کرا دیا، مائکرو کریڈنشل زیادہ اچھے کرا دیے. جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا، میرا فوکس یہ ہے کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ جو مائکرو کریڈنشلس ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جن کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں، کیونکہ وہ امپلائبلٹی کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو یہاں پہ رول آتا ہے وہ آتا ہے آپ کی گورنمنٹ کا، کیونکہ پالیسی جو فنڈ ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے. امپلائبلٹی میں میرے خیال میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ گورنمنٹ کا. وہ انڈسٹری کے پلان ہونی چاہیے، اس پہ جو فنڈنگ ہے وہ ہونی چاہیے. دیکھیے دنیا کی جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کا مقصد امپلائبلٹی بڑھانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے انڈسٹری کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جن کو امپلائیز چاہیے ان کو اسکل تیار کر کے وہ ہیومن ریسورس ان کو دیا جائے. یہ ہمارے ہاں تھوڑا سا کانسیپٹ
پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، کچھ لے لیا کہ یونیورسٹی بیسیکلی امپلائبلٹی نہیں کریٹ کرتی، بیسیکلی وہ اس امپلائی کے لیے اور اس امپلائر کے لیے اس کو تیار کرتی ہے اس ہیومن ریسورس کو، ورک فورس کو جو چاہیے. مثال کے طور پہ اے آئی کی فیلڈ میں لوگ چاہیے تو اس میں وہ یونیورسٹی وہ اس کو 3 چیزیں سکھائے، ایک نالج، ایک اسکلس اور تیسرا اس کا ایٹیچیوڈ کہ اس نے کام کیسے کرنا ہے، پروفیشنل ایتھکس. یہ 3 چیزوں کا کنٹریبیوشن یونیورسٹی کا ہے. اسی لیے جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے ان میں 50% جو کنٹریبیوشن ہے یا نمبر ہیں، مارکس ہیں، وہ امپلائر کے ہیں اور دوسرا آپ کا ایکڈیمک جو فیڈ بیک ہے یا ریپوٹیشن ہے اس کے ہیں. تو میری یونیورسٹی کے حوالے سے جو آپ نے اگر پوچھا مجھ سے، تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ نہ صرف اس کو کنونشنل جو ایچ ای سی کی یا ریگولیٹری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کورسز پڑھائیں، اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزوں پہ میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں ایز اے وائس چانسلر مائی یونیورسٹی میں، کہ انڈسٹری کا ایکسپوجر زیادہ ہو ہمارے بچوں کو، ان کو ہم انٹرنشپ کرائیں. دوسرا جو مائکرو کریڈنشلس ہے، جو سرٹیفیکیشنس ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اس فیلڈ کی کرائیں تاکہ جب وہ نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائے تو اس کی امپلائبلٹی زیادہ بہتر ہو. بڑے مہربانی ڈاکٹر صاحب. جی پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد صاحب اے آئی کی بات کر رہے تھے. میں کویسچن جو ہے ڈاکٹر مسعود اختر صاحب سے ہوگا کہ سر ہمارے ہمسایہ ملک جو کہ آپ کے بڑا نزدیک ہے چین، اس نے کوئی 12,000 ڈگری پروگرام اے آئی کی وجہ سے ختم کر دیے ہیں. تو اب آپ اے آئی کا اس وقت ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر امپیکٹ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کا ہیلتھ میں بھی آ رہا ہے، ایجوکیشن میں بھی آ رہا ہے، ایگریکلچر میں بھی، ہر جگہ ہر شعبہ کو وہ ایک ایفیکٹ کر رہی ہے. تو آپ یہ خاص طور پہ ہمارے کریکولم کے حوالے سے اور ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے اور یونیورسٹیوں کے اوپر جو اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ تھینک یو ویری مچ مرتضی صاحب. بڑا ہی ریلیونٹ کویسچن ہے جو کہ آج کل اے آئی آپ کو پتہ ہے بڑا ایمرجنگ فیلڈ ہے. اور ابھی ویری ریسنٹلی ایچ ای سی نے ساری یونیورسٹیز کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ جتنے بھی بی ایس پروگرام ہیں اس میں اے آئی کا ایک جو کورس ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جائے، کمپلسری کورس کے طور پہ. یس، وہ کمپلسری کورس کے طور پہ. تو دیٹس آل رائٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میری اپنی ذاتی رائے ہے اور بہت سارے ایکڈیمیشن اور ریسرچرز کی بھی یہ رائے ہے کہ اے آئی ڈزنٹ مین کہ اے آئی ہمیں اس چیز سے روکتی ہے کہ ہم اپنی جو ریسرچ ہے اس کو چھوڑ دیں. دیکھیں اے آئی سے جو بھی ہم ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں وہ آلریڈی جو سال ہر سال کی ریسرچ ہوتی ہے وہ اسی کو اکٹھا کر کے اے آئی جو ہے ہمیں ایک ابسٹریکشن کے طور پہ دے دیتا ہے. تو نو ڈاؤٹ اے آئی کا ایک بہت بڑا رول ہے، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرف بھی لے کے آنا ہے، ان کی گرومنگ کرنی ہے کہ وہ جو اپنی ریسرچ ایکٹیویٹیز ہے ان کو جتنا وہ زیادہ اسٹرینتھن کریں گے اتنا ہی ہم لوگ اے آئی سے جو ہے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. تو آئی تھنک سو یہ گورنمنٹ کا ایک اچھا انیشیٹو ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اے آئی کے آنے کی وجہ سے ہم جو اپنی ریسرچ ایکٹیویٹیز ہیں، جو اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں یا ان کو بہت محدود کر دیں. ہمیں ایڈوانس ریسرچ کی طرف ڈیفینیٹلی جانا ہے تاکہ ہمارا ڈیٹا جنریٹ ہوگا. اگر ڈیٹا جنریٹ ہوگا، ریسرچ ہوگی، اس کا ایک امپیکٹ بھی جائے گا اور انٹرنیشنلی ہم جو ہے جو ہماری ریکگنیشن ہے وہ بھی بڑھے گی. جی ڈاکٹر صاحب جمیل صاحب، آپ سے بھی یہی کویسچن ہوگا کہ کیونکہ آپ تو انجینئرنگ ایجوکیشن کو بھی کافی اس سے دیکھ رہے ہیں عرصے سے، تو اس کا خاص طور پہ اے آئی کا سر انجینئرنگ ایجوکیشن پہ کیا امپیکٹ ہوا ہے؟ کیونکہ یہ پاکستان میں کسی وقت پری انجینئرنگ گروپ واز ون آف دا یعنی پاپولر گروپس جس میں اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لیتے تھے. تو اب آپ اس کو یونیورسٹیز کے حوالے سے اور انجینئرنگ کے حوالے سے سر اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں مرتضی نور صاحب میری ذاتی رائے یہ ہے، کیونکہ میں خود بھی انجینئر ہوں، تو اچھا ایک تو میں یہ تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کر دوں کہ اے آئی جو ہے ٹھیک ہے کہ بز ورڈ بھی میں اس کو اس وقت کہوں گا بلا تکلف کہ کیونکہ دیکھیے اے آئی کے پیچھے ہے کیا. بیسیکلی میتھمیٹیکل ٹولس ہے اور کمپیوٹیشنل ٹولس ہیں جو کہ آپ کی ایک کمپیوٹر مشین ہے
اور آپ نے کس طرح اور کس الگورتھم پہ وہ جناب اے آئی کو جنریٹ کروایا اور کس طرح آپ نے ٹرین کیا. اسی لیے اس کا لفظ اللہ ہے اس کے ساتھ آرٹیفیشل اس لیے کہ وہ خود نہیں سوچتا. آپ نے جو الگورتھم بنایا ہے, جو چیز اس کو ٹرین کی ہے, اس کے مطابق وہ کام کرے گا, اس اسپیڈ سے کام کرے گا جس سسٹم پہ آپ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. وہ دوسرا, جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ انجینئرنگ پہ اس کا کیا اثر ہوگا, میرے حساب سے تو ہمارے جو انجینئرس ہیں ان کی تو مارکیٹ زیادہ ہوگی. وہ اس لیے کہ اے آئی کے بیک اینڈ پہ تو سارا انجینئر کام کرتا ہے. بالکل صحیح. جس طرح آپ کا موبائل فون کا ہر دفعہ نیا ماڈل آتا ہے تو بیک اینڈ پہ کوئی تو کام کر رہا ہے. گاڑی کا نیا ماڈل آتا ہے, کوئی تو کام کر رہا ہے, اور جو کام کر رہا ہے وہ انجینئر ہے, چاہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہو, میکینیکل انجینئر ہو یا الیکٹرانک انجینئر ہو. تو ایک اور چیز میں اپنی یوتھ کو کلیئر کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے حوالے سے. دیکھیے جی, لوگ کہتے ہیں جی اس کے آنے کے بعد جابس ختم ہو جائیں گے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کی میں مثال دینا چاہوں گا. شروع میں کیلکولیٹر آیا تو لوگوں نے کہا جناب یہ تو کتابیں ختم ہو جائیں گی, کتابیں بھی ادھر ہی ہیں. پھر جناب اس کے بعد لیپ ٹاپ آیا, لوگوں نے کہا جی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے, وہ اٹ از دیئر. اسمارٹ فون آیا کہ وہ, اب جب اے آئی آیا تو ایسا نہیں ہے. ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی. اب اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیسہ کہ جس کو بولتے ہیں اڈیپٹیبلٹی کیسے ہے, جی بالکل, کس طرح ہم اس کو امپلائی کرتے ہیں, یہ ہماری پلاننگ ہے, وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, بڑی مہربانی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ دونوں کا تعلق مختلف سیکٹر سے ہے. اس وقت ہائر ایجوکیشن کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں. ایک سب سے بڑا تو ایک فنانشل چیلنج ہے. اب وہ تو ظاہر ہے کہ پہلے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو بھی تھا, پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو تو آلریڈی جو ہے نا گورنمنٹ کی کوئی فنڈنگ نہیں اویلیبل نہیں ہے نا. تو سر یہ اس لحاظ سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیوں کے درمیان مابین جو ہے کس طریقے سے ہم ایک کلیبوریشن کریٹ کر سکتے ہیں, اور کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کی ایکسپرٹیز سے کہ بجائے کمپیٹیٹر کی بجائے ہم کلیبوریٹرز کیسے بن سکتے ہیں ان ایزی ورڈز. تو میں مسعود اختر صاحب آپ سے پوچھوں گا, اور پھر ڈاکٹر صاحب جمیل صاحب آپ اس پہ تھوڑا سا رسپونڈ کیجیے. لیں جی, آج کل جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, شاید اکیلا آدمی یا اکیلا انڈیویجول یا اکیلا یونیورسٹی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتی. آئی ریئلی اپریشیٹ یور کویسچن کہ بھائی until and unless ہمارا میوچل جو ہے کولیبریشن either within the public universities or between the public and the private universities جتنا strengthen ہوگا اس سے بہت سارے ہمارے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہوں گے. کیونکہ بہت ساری جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں ان میں نہیں ہیں, اور کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز اتنی اچھی ہیں, اتنے ان کے اچھے ایکسپرٹس ہیں, ان کے ڈگری پروگرام ہیں کہ ان سے وہی میں گیٹ دی بینیفٹ آف دی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں. تو آئی تھنک سو کہ اگر ہم یہ جو میوچل کولیبریشن بٹوین دی پبلک اینڈ دی پرائیویٹ یونیورسٹی دیٹ ول بی ویری ہیلپفل to meet the challenges in terms of quality of education. Even بہت سارے جو فائنینشیل کرائسز ہیں ان سے بھی اسپیشلی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ نکل سکتی ہیں اگر وہ پبلک سیکٹر جو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان سے دے میں گیٹ دی بینیفٹ. تو آئی تھنک سو اس سے بہت ساری چیزیں امپروو بھی ہوں گی, ایجوکیشن کوالٹی جو ہے وہ بھی امپروو ہوگی, جو ریسرچ کوالٹی ہے وہ بھی امپروو ہوگی, اور ڈیفینیٹلی جو پاکستانی یونیورسٹیز کی رینکنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سے اپ لفٹ کرے گی. بڑی مہربانی. جی ڈاکٹر جمیل صاحب, کیونکہ آپ کا تو کافی عرصہ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں گزرا ہے اور پبلک سیکٹر کے ساتھ بھی آپ کی بڑی اورینٹیشن ہے, کیونکہ آپ نے پاکستان انجینئرنگ کونسل میں بھی کام کیا, اور دوسرا بھی آپ کا ظاہر کہ جو وائس چانسلرز ہوتے ہیں ان کا ایک انٹریکشن ہر سیکٹر کے ساتھ ہوتا ہے. تو سر یہ کس طریقے سے ہم یہ کلیبوریشن کو انہانس کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا مرزا صاحب, کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو چیلنجز ہیں ہائر ایجوکیشن کے تقریباً 280 کے قریب ہماری یونیورسٹیز HEIs ہیں, اس میں پبلک اور پرائیویٹ تقریباً 55-45 کے قریب ریشو بنتا ہے. جو خاص طور پہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کے فائنینشیل بہت زیادہ ایشوز ہیں. اس کی مین وجہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کی پرائرٹی ہے. گزشتہ میرے خیال میں 12-13 سال سے صرف ایک ہی بجٹ آ رہا 65 بلین مطلب روپیز
اب وہ بھی عملاً طور پر وہ بھی نہیں ملتا 32 بلین ہو گیا یعنی ہاں. اور اگر دیکھیں اس کے ساتھ دنیا کی جو بیسٹ یونیورسٹیز اگر میں آپ کو بتانا چاہوں، این ٹی یونیورسٹی میں، ننیانگ ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی دنیا میں 12ویں نمبر پہ اس وقت سنگاپور میں. دیکھیے یہ مثال کے طور پہ میں ہمارے پڑوسی ملک کی میں بات کروں، اس کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ اور آئی ٹی انڈسٹری کا جو بجٹ ہے یا ایکسپورٹ ہے، ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، وہ 257 بلین US ڈالر ہے. ہمارا تقریباً 3.8 بلین اس سال ہوا ہے. دیکھیے کوئی میچ نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے اپنا کنٹریبیوشن دینا ہے، بجائے کہ گورنمنٹ پہ ایک ڈپینڈنس ہم اپنا کریٹ کریں. اس کے لیے جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ دونوں پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز مل کے کام کر سکتے ہیں. اب کیسے کام کر سکتے ہیں؟ جو پروجیکٹس ہیں، جو آپ کی ریسرچ ہے، وہ مل کے کام کریں. ایک یونیورسٹی میں ایک ایکسپرٹیز AI کی ہے، دوسرے میں بایو میڈیکل کی ہے، تو دونوں مل کے اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں، جو اس میں جو آپ کے پروجیکٹس ہیں، جو فنڈنگ ہے ریسرچ کی نیشنل انٹرنیشنل، وہ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں ان پروجیکٹس کو مٹیریلائز کریں اور کمرشلائز کریں. تو اس سے بہت آپ ایک سگنیفیکنٹ چینج لا سکتے ہیں. اپنی فیکلٹی ایکسچینج ہم کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو ایکسچینج کر سکتے ہیں. جو ریسورسز ہیں، خاص طور پہ پبلک سیکٹر کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں، وہ شیئر کی جا سکتے ہیں. ہاں، ان کو شیئر کیے جا سکتے ہیں. مطلب تو بجائے کہ ہم سائلوز میں کام کریں، آپ نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا کہ بجائے کمپیٹیٹر بننے کے ہم کلیبریٹر بنیں. تو مجھے بالکل آئی ایم کانفیڈنٹ کہ بہت اچھا ہم رزلٹ دے سکتے ہیں. جی بڑی مہربانی سر. ڈاکٹر صاحب آج آپ نے ایک فیڈرل یونیورسٹیز کی اور ٹوین یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کا فورم تھا، اس کا بھی آج آپ ایک اہم اجلاس تھا، منعقد ہوا. آپ نے بھی اٹینڈ کی. یعنی ظاہر ہے کہ یونیورسٹی آف بلتستان بھی فیڈرل یونیورسٹی ہے، تو اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ فورم کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس میں کیا کیا آج ڈسکشن ہوئی نا. نور صاحب، سب سے پہلے تو مرتضیٰ نور صاحب، آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ یور گڈ سیلف کہ یہ آپ کی ایفرٹ سے، آپ کی انڈیویجول ایفرٹ سے آج ہم جتنے بھی جو فیڈرل یونیورسٹیز تھی. جی پروفیسر ڈاکٹر مسعود اختر صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہ فورم کتنا امپورٹنٹ ہے اور کس طریقے سے آج اس کی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں. آج جی جتنی بھی فیڈرل چارٹرڈ یونیورسٹیز ہیں، اس میں ایون آزاد کشمیر اور جو گلگت بلتستان وہاں کے وائس چانسلر نے اس میں شرکت کی. اور یہ مرتضیٰ نور صاحب کی آئی تھنک سو اٹس اے پرسنل ایفرٹ کہ آج اتنے وائس چانسلر کو انہوں نے اکٹھا کیا. اور بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ویری ریسنٹلی ایک کمپیٹنسی ٹیسٹ ریگارڈنگ دی ٹیمپریری کلوجر آف دی BS کمپیوٹر سائنس پروگرام جو تھا، وہ HEC نے اس کا ایک الرٹ جاری کیا تھا. اور آلموسٹ آل دی یونیورسٹیز 42 یونیورسٹیز آف دی کنٹری جن کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ ان کی جو فردر انٹیک ہے وہ ٹیمپریریلی طور پہ روک دی گئی ہے. تو اس کے بارے میں ایک تھورو ڈسکشن ہوئی. جتنے بھی وائس چانسلرز تھے آف دی پبلک اینڈ دی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے، انہوں نے اپنا اپنا اوپینین دیا. اور اس کے بارے میں ایک یادداشت جو ہے وہ HEC کو اس فورم کے ریفرنس سے بھیجی جائے گی کہ اس کو HEC کو اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ایک دم ایک الرٹ جاری کر دینا، اس سے یونیورسٹیز میں جو بہت انریسٹ کریٹ ہوا ہے امانگ دی اسٹوڈنٹس، امانگ دی ٹیچرز. تو ہوپ فلی انشاءاللہ اس فورم کے ریفرنس سے جب ایک ریکویسٹ جو ہے وہ HEC کو جائے گی تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ جائے گا. اس کے علاوہ جو MPhil اور PhD کا جو انٹری ٹیسٹ تھا، اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا کہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ اٹونومس باڈیز ہیں. آلدو HEC نے وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ MPhil اور PhD کا جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ HEC لیا کرے گا، لیکن وہ 2027 تک انہوں نے اجازت دی ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ HEC کو اس کے بارے میں بھی ریکویسٹ کی جائے گی کہ جو یونیورسٹی کی آٹونومی ہے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور HEC کو یونیورسٹیز پہ یہ کانفیڈنس رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ جو بھی ایگزام لے رہے ہیں دیٹ از اپ ٹو دی مارک، اور اس میں جو ہے کسی بھی قسم کی کوئی کوالٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ یونیورسٹیز کمپرومائز نہیں کر رہی، آئدر وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوں یا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہوں. اینڈ آئی ڈو ہوپ کہ
اس یہ جو فورم تھا اس کا اجلاس انشاءاللہ ریگولرلی ہوتا رہے گا، اور اس سے بہت سارے جو ایشوز ہیں یونیورسٹیز کے وہ ہائی لائٹ ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح جو ایشوز ہیں وہ ریزالو بھی ہوں گے. آئی ڈو ہوپ دیٹ. جی پروفیسر ڈاکٹر جمیل صاحب، اس طرح کے فورم کیوں امپورٹنٹ ہیں کہ ہم کولیبریشن کی بات کر رہے تھے کہ خاص طور پر یہ ریجنل لیول پہ، فار ایگزامپل یہ فیڈرل سیکٹر یونیورسٹیز اور ٹوین سٹیز کی وائس چانسلرز آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اس طریقے کے جو آپ کہتے ہیں فورم، ان کی کیا امپورٹنس ہے، اور اس سے ہم اپنی ہائر ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے کس طریقے سے ان فورمز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی شکریہ مرتضیٰ نور صاحب. اور جس طرح کہ ڈاکٹر مسعود صاحب نے بھی فرمایا، آئی مسٹ اپریشیٹ یور انیشیٹو کہ آپ نے یہ ایک انیشیٹو لیا کہ یہ ہمارا فیڈرل اور ٹوین سٹیز کا ایک فورم بنایا وائس چانسلر کا، جس میں آزاد کشمیر کی بھی یونیورسٹیز ہیں ہماری. تو اس میں جس طرح آج ایک میٹنگ ہوئی، تو اس میٹنگ کے حوالے سے جس طرح 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ڈسکس کی گئیں. ایک تو یہ تھا کہ جو بی ایس پروگرام تقریباً 45 یونیورسٹیز کے سسپینڈ کر دی ہیں، HEC نے اور ایک الرٹ جاری کیا ہے، تو اس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ایک انریسٹ ہے. ایک ٹیسٹ کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یونیورسٹی کا ایک چارٹر کے تحت ایک یونیورسٹی وجود میں آتی ہے، اس کی پورے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، اس کا گورننس ماڈل ہے، ایسٹیٹیوٹری باڈیز ہیں. تو آپ ان کو میرے خیال میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے پھر ان کا کانفیڈنس لوز ہوتا ہے HEC پہ، جو ریگولیٹری باڈی ہے، جو ہمارا ایک فیڈرل ایک ایجنسی ہے. دوسرا جو یہ فورم کا آپ نے جس طرح کہا کہ یہ اس کا کیا افادیت ہے، میرے نزدیک اس کی بہت افادیت ہے. جب مل بیٹھ کے کسی ایشوز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ایک کلیکٹیو وزڈم سامنے آتی ہے، جتنے اسٹیک ہولڈر سے ایک کنسنسس اپنا ڈیولپ کر لیتے. جب ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کا سولوشن نکالنا بہت آسان ہوتا ہے. تیسری جو چیز آج میٹنگ میں ہم نے ڈسکس کی، آپ بھی وہاں پہ تشریف فرما تھے، یہ تھا کہ ہر مہینے ایک اس کا اجلاس ہوگا ہر یونیورسٹی میں. اس میں جو بھی ہمارے ایگزسٹنگ ایشوز ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیول پہ، وہ مل کے ہم ڈسکس کریں گے. اور اس میں کوشش کریں ہم اپنے جو ریسورسز ہیں وہ شیئر کریں، اپنی فیکلٹی شیئر کریں، اپنے اسٹوڈنٹ کو شیئر کریں، اور جتنی بھی ہمارے اور جو ایکسپرٹیز ہیں وہ شیئر کریں، تاکہ ایک دوسرے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو میرے نزدیک اس فورم کا ہونا اور مل کے بیٹھنا یہ بہت بڑا اقدام ہے، اور اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. اور اس سے پوری جو HEC ہے اس کو بھی ہم سے فائدہ لینا چاہیے کہ کوئی بھی ایک لیٹر ایشو کرنے سے پہلے، کوئی بھی نیشنل لیول پہ فیصلہ کرنے سے پہلے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو آن بورڈ لے، تو اس سے ان کا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا اور ایک اچھی ڈیسیشن میکنگ بھی ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی کہ کیونکہ اس طرح کے فورمز جب تک آپ کو اسٹیک ہولڈرز کو آپس میں اور HEC کو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے ہی کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب مسعود اختر صاحب، اس وقت ہمارے نوجوان جو ہے نا، یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت جو امپلائبلٹی والا ایشو تو ایک سیپریٹ رہ گیا. ایک بڑی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ڈگری ورسز جو ہے سکلز نا. اب ظاہر ہے کہ ڈگری بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور سکلز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ ہمارے نوجوانوں کو ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ ڈگری کے ساتھ ان کے پاس کون کون سی سکلز ہونی چاہیے، تاکہ وہ پریکٹیکلی طور پہ نہ صرف اچھے امپلائمنٹ کی، چلے وہ تو ایک علیحدہ بات ہوگی، لیکن ایک پریکٹیکل لائف میں انہوں نے جانا ہے کہ انٹرپرنور بننا ہے اور چیزیں دیکھنی ہیں، تو وہ کون سی سکلز ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو بہتر طور پر پرفارم کر سکتے ہیں پریکٹیکل لائف میں؟ دیکھیے جی، یونیورسٹیز کا کام صرف ڈگری ہی دینا نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر ڈگری دینا ہی ہوتا تو جو اوپن یونیورسٹیز ہیں بہت سارے کنٹریز کی، ایون آن لائن ہی کافی ملک بھی آن لائن کافی تھا. تو میرے اپنے ذاتی خیال میں یونیورسٹیز کا کام ایک ینگسٹر کو ایک اچھا انسان بنانا بھی ہے. اس کو ایتھکس، اس کو نارمز، ٹھیک ہے، اس کو اچھی ڈریسنگ. ایون میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک اچھی جگہ بیٹھ کے جو کھانا ہے اس کا بھی ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، اس کا بھی ایک اپنا ایڈوانٹیج ہے. تو ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینا چاہیے، ایک کنڈوسو انوائرمنٹ دینا چاہیے. دوسری بات یہ جو پڑھائی ہے، اس جو اسٹڈیز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ بھی جو یونیورسٹیز ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے، تاکہ وہ ایک اچھے اور ہیلدی جو ینگسٹر ہیں وہ بن سکیں. اگر وہ اچھے اور ہیلدی ینگسٹر ہوں گے، ینگ جنریشن ہوگی،
تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک ہمارا اچھا جو فیوچر ہے وہ بھی ہوں گے. جی بڑی امپورٹنٹ بات کی. جی ڈاکٹر صاحب جمیل صاحب آپ بھی اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کون سی امپورٹنٹ سکلز ہیں جو کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ پریکٹیکل لائف میں اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان کے طور پر منوا سکیں. جی اس میں مرزا صاحب جس طرح پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ یہ نہ صرف پاکستان پر انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح ایبٹ ہے یا واشنگٹن ایکارڈ ہے وہ بھی اسی چیز کی بات کرتے کہ 3 چیزیں بڑی ضروری ہے. جب آپ ایک ہائر ایجوکیشن میں ایک گریجویٹ جب پاس آؤٹ کرتا ہے تو اس کو 3 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے یونیورسٹی کو جو اس کے گریجویٹ ایٹریبیوٹس ہیں یا پروگرام لرننگ آؤٹ کم ہے. تو 3 چیزیں ہیں. ایک تو نالج ہے جو آپ اس کو سکھاتے ہیں کہ جی اس کو لیب میں پڑھا رہے ہیں یا اس کو تھیوری پڑھا رہے ہیں یا جو جس فارم میں بھی پڑھا رہے ہیں آپ اس کو. دوسرا ہے اسکلس کہ اس کو اسکلس آنے چاہیے, اس کو وہ پریکٹیکل کام کرنا آنا چاہیے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہے تو وہ سرجری کتنی اچھی کر سکتا ہے, انجینئر ہے تو لیب میں اپنا کام کس طرح اچھا پرفارم کر سکتا ہے, اور اگر سافٹ ویئر انجینئر تو پروگرامنگ کتنی اچھی کر سکتا ہے اینڈ سو آن سو. جو تیسری چیز ہے اس کا ایٹیچیوڈ ہے جس کو ہم تربیت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کمیونیکیشن اسکل کتنی اچھی ہے, اس کا رویہ کتنا اچھا ہے, اگر گروپ میں اس کو کام دیا جائے تو وہ ایز اے ٹیم ممبر کتنا اچھا کام کرتا ہے, ایز اے لیڈر کتنا اچھا کام کرتا ہے, پروفیشنل ایتھکس کتنے اچھے ہیں اس کے, ریگولرٹی اور پنکچولیٹی کتنی اچھی ہے. یہ تمام چیزیں یونیورسٹیز کی ذمہ داری میں آتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جب گریجویٹ کرے تو یہ تمام اس کی لرننگ آؤٹ کم کا حصہ ہونی چاہیے. پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ نیشنل یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہ کر سکے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے مسعود اختر صاحب آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نوجوان جو ہے نا کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بڑا پارٹیسپیٹ کریں. تو آپ نے کیا کیونکہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کہ نوجوانوں میں وہ جو ہم سکلز کی بات کر رہے ہیں تو کو کریکولر ایکٹیویٹیز آئی تھنک سو کیمپس کے اوپر ایک بیسٹ وے ہوتی ہیں کہ نوجوانوں کو وہ ٹیم ورک کس طریقے سے کرنا ہے, کمیونیکیشن کس طریقے سے کرنا ہے, ایونٹ آرگنائز کس طریقے سے کرنا ہے, وہ جو سکلز یعنی پریکٹیکل لائف میں بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو ہمیں کس طریقے سے یہ اسٹوڈنٹ کلبس کو یہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں خاص طور پہ یونیورسٹی کیمپسز میں؟ ایسے ہے کہ ہم یونیورسٹی آف بلتستان میں ریگولرلی ایک تو سپورٹس کا ایونٹ جو ہے وہ ہر سال ہوتا ہے. اس میں آئدر دی میل اور دی فیمیلز جو سپورٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. دوسرا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کی جو سوسائٹیز ہیں ان کے انڈر ڈفرینٹ جو کمپٹیشنز ہیں لائک دی پوسٹر سیشنز, ایسے رائٹنگ کمپٹیشن سیشن, اسپیچ سیشنز, اس طرح کے ایونٹ جو ہیں وہ ریگولرلی ہو رہے ہیں جس میں میل اور فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ریگولرلی جو ہے وہ ریسورس پرسن ہیں وہ ہم باہر سے کال کرتے ہیں جو کہ اچھے ادیب ہیں, اچھے شاعر ہیں, جو محقق ہیں, وہ اپنے ایکسپیرینس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اس سے جو ہے اسٹوڈنٹس میں ان کی ایک اچھی گرومنگ جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری جو آن لائن سیمینارز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو ہم اپرچونٹی دیتے ہیں جو کہ ود ان دی کنٹری اور آؤٹ سائڈ دی کنٹری, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سیمینارز میں صرف اٹینڈ ہی نہیں کرتے سیمینارز, بلکہ وہ اس میں اپنے جو ہے ایبسٹریکٹ ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ان کی پریزنٹیشن کرتے ہیں. ویری ریسنٹلی ہم نے اٹلی کے تعاون سے ایک ہمارے ریسرچ پروجیکٹ چل رہا ہے ڈپارٹمنٹ آف باٹنی میں, وہاں کچھ اٹالین ریسرچر اور اسٹوڈنٹس تھے, کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس تھے. تو ایک میوچل جو ورک شاپ تھی وہ ویری ریسنٹلی لاسٹ ویک ہماری. جی بڑے مہربانی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, کیونکہ پروگرام کے ہم آخری مرحلے کی طرف آ گئے ہیں. جی پروفیسر ڈاکٹر جمیل صاحب, ایک بڑا بریف سا نوجوانوں کے لیے آپ کوئی میسج دیجیے گا کہ کن چیزوں کو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں؟ جی بڑا مختصر سا. اس میں سر میرا صرف ایک ہی اپنے نوجوانوں کو میسج ہے. ایک تو جی کہ آپ جو ہے اپنی ٹائم مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے. آج ٹائم مینجمنٹ بہتر, ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ جو ہماری سوشل میڈیا ایڈکشن ہے اس سے اوائڈ کریں جتنا کر سکتے, اور ٹائم مینجمنٹ آپ کی اچھی زندگی میں آپ کو بہت آگے لے کے جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب آپ مسعود اختر صاحب آپ
कुछ ऐड करना चाहेंगे नौजवानों को कुछ? मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि आपके पास जो भी टाइम है उसको आइदर एक्स्ट्रा करिकुलर और जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उसमें अपने टाइम को स्पेंड करें, और जितना सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं उतना जो है सोशल मीडिया से दूर रहें, और अपना जो मज़हब इस्लाम है उसके साथ इन टच रहें। जी, मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अख्तर साहब का, प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद साहब का। नाज़रीन, आज हमने एक बड़ी सैर असल गुफ्तगू की कि किस तरीके से हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान कोलैबोरेशन क्रिएट क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए नौजवानों को कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट हैं, और जो हमारे एक्सपर्ट्स ने नौजवानों को कहा कि अपने आप को प्रोडक्टिव सिटीज़न बनाएँ, टाइम मैनेजमेंट करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें, और वो अगर वो आपने करना भी है तो वो एक प्रोडक्टिव वे के लिए करें। तो इसी आज प्रोग्राम में मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए मुर्तज़ा नूर को।